السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے پیچھے؟ اس کے بغیر بھی پہنچ رہی تھی نہیں؟ پھر بھی اچھا. اچھا آپ کے ماشاء اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پہلا سوال مستورات کی طرف سے ہے. جی. عیسائی احباب خدا تعالیٰ کو فادر کہتے ہیں اور متفقہ طور پر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ماں جنم دیتی ہے. برائے کرم خدا تعالیٰ کی امیج کے بارے میں قرآنی تعلیم سے مطلع فرمائیں. ماں کہتے ہیں باپ کہتے ہیں عیسائی؟ فادر. عیسائی لوگ فادر فادر کہتے ہیں امیج. جی. اور عورتیں آج کل ماں کا امیج پیش کر رہی ہیں تو کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ جنم دیتی ہے تو حضور اس سلسلے میں قرآنی تعلیم سے مطلع فرمائیں. کوئی جذباتی باتیں نہیں کی بلکہ حقائق کی باتیں کی ہیں جو ہمیشہ کی دائمی سچائیاں ہیں. ورنہ لفاظی میں مختلف جذبات سے استفادہ کر کے کئی قسم کی کلٹس بن جاتی ہیں، کئی قسم کے دلکشی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں. مگر قرآن کریم ان چیزوں سے بالا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس نے حقیقت پیش فرمائی ہے. رحمانیت کتابیں اس نے تخلیق بیان فرمائی ہے اور رحم ہی ماں کا وہ جسم کا حصہ ہے جس میں بچہ پلتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ خدا نے تخلیق رحمانیت کی وجہ سے کی ہے اور ماں بچہ پیدا کرتی ہے جس جسم کے حصے سے، اس کا نام بھی رحم ہے. اس لیے یاد رکھو اگر تم نے رحم سے رشتہ کاٹا تو رحمانیت سے رشتہ کاٹا جائے گا. یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے اور دائمی سچائی ہے. اس کو کسی اور لفظی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. رحمان کا تعلق اگر ذہن نشین ہو جائے تو ساری کائنات کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے. ماں کو بچے سے پیار، بچے کو ماں سے پیار، اس لیے کہ 9 مہینے وہ رحم میں پلا ہے. اس سے زیادہ عرصہ تو نہیں. رحمانیت کا تعلق تخلیق سے پہلے سے ہے اور قرآن کریم کی حکمت کوئی عظیم خراج تحسین پیش کرنے والی آیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ آیات بتاتی ہیں کہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا الخالق، جس نے خلق پیدا کی. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے الرحمن، اور رحمان خدا ہے جس نے خلق کیا ہے انسان کو. اس لیے کہ رحمانیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رحم میں اتنا زیادہ کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو تو پھر بھی دے اور مانگنے والے پیدا کرے اور مانگنے والوں کی وہ ساری ضرورتیں پوری کرے جو اس کو درپیش ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ تھا نہیں اس لیے مانگ نہیں سکا. اور اس کے ساتھ رحیمیت ہے پھر بعد میں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت گہرا تعلق بیان فرمایا ہے جو صرف انسان اور خدا کے درمیان نہیں بلکہ ساری تخلیق اور انسان کے درمیان ہے. چنانچہ خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور انسان اس کے 20 بلین سال بعد پیدا ہوا یا 19 بلین سال بعد. لیکن 19 بلین سال پہلے جتنی بھی انسانی ضرورتیں ممکن تھیں وہ تمام تر
کائنات میں رکھ دیں اور ہر دور کے لیے ضرورتیں رکھیں اور ان ادوار میں انسان کے شعور کو جلا بخشی کہ ان ضرورتوں کو پہچانے اور ان سے فائدہ اٹھا سکے. تو من جملہ اور باتوں کے ایک بات تو یہ قابل توجہ ہے کہ ماں کہنے سے زیادہ 9 مہینے کا رشتہ ذہن میں آئے گا، مگر رحمان کے تعلق سے 20 بلین سال کا رشتہ ذہن میں آتا ہے. اور کائنات میں جتنا بھی عروج ہے، جتنا بھی ارتقاء ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ارتقاء کی ہر سیڑھی انسان کی طرف حرکت کر رہی تھی، اور جب زندگی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ترقی کی ہر منزل بھی انسان ہی کی طرف رواں دواں تھی. اور جب انسان بن گیا تو پھر جب اس کی ضرورتیں شروع ہوئی ہیں تو آغاز سے لے کر انتہا تک، یعنی آج کے زمانے تک سمجھیں آپ، اگر انتہا ہو تو ان سے آگے بھی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن خدا تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہمارے پاس خزانے تو لا انتہا ہیں، مگر ان کو ظاہر فرماتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق. یعنی کس زمانے میں ظاہر ہونا چاہیے، کتنا ظاہر ہونا چاہیے، یہ ایک معین تقدیر کے مطابق انسان پر بات کھلتی چلی جاتی ہے. اب اس حوالے سے میں پہلے بھی جماعت کے سامنے یہ مضمون کھول چکا ہوں اور بہت لمبا مضمون ہے، مگر اس ایک سوال کے حوالے سے کم مختصر مجھے ضرور بیان کرنا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ موجودہ دور جو اٹامک انرجی کا دور ہے، اس سے پہلا دور جو تھا وہ تیل کا دور تھا، اور تیل اور اٹامک انرجی کے دور ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر گئے ہیں. اس سے پہلے کوئلے کا دور تھا اور کوئلے سے پہلے لکڑی کا، لیکن لکڑی اور کوئلے کے دور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کیے ہیں. یہ نہیں کہ اچانک ایک ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا. اور کوئلے اور تیل کا دور بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بنا ہوا ہے، جس طرح عورتیں وہ دھاگا بنتی ہیں، سوت کاٹتی ہیں یا اون کے دھاگے بنتی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ٹکڑے اوور لیپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی توانائی کی ضرورتوں کو جس طرح پیدا فرمایا ہے، صرف اس کہانی کو آپ پڑھیں تو انسانی تعلق اتنا گہرا، اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ دوسرے رشتوں کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. کہاں باپ کا تعلق، کہاں ماں کا تعلق، کہاں اس رحمان کا تعلق جس نے انسان بلکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کی ساری ضرورتیں معین فرمائیں، اور پھر رفتہ رفتہ ایسی عمدگی اور حکمت کے ساتھ ان کو ظاہر فرمایا کہ انسانی شعور کی تکمیل کے مطابق چیزوں کی دریافت ہوئی ہے. جو لکڑی کا دور تھا اس میں انسانی شعور کسی انجن کی پیداوار کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور لکڑی کے دور میں انجن ایجاد نہیں ہوا اور کوئلے سے محرومی کا احساس تک پیدا نہیں ہوا. جب اس نے ایکسٹرنل کمبسچن انجن بنایا، یعنی انسانی شعور اتنا ترقی کر گیا کہ بیرونی انجن سے مشینیں چل سکتی تھیں، تو اس وقت تک کوئلہ دریافت ہو چکا تھا، اور کوئلے کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا. لکڑی کے ساتھ بھی چلتا تھا کیونکہ دونوں اوور لیپ کر رہے ہیں، لیکن اصل ضرورت جو تھی وہ کوئلہ پوری کرتا تھا. چنانچہ کوئلے کا دور جو آیا ہے، اس نے یورپ کی انڈسٹری کو اتنا غیر معمولی سہارا دیا ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ کوئلے کو یہاں سے نکال لیں تو یہ صدیوں پہلے واپس لوٹ جائیں گے. اور اس وقت تک تیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انٹرنل کمبسچن انجن جو اپنے ایندھن کو اپنے اندر سمیٹ کر وہاں سے توانائی لیتا ہے،
اس تک ابھی انسانی دماغ کی رسائی نہیں تھی، سائنسدان ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، مگر ادھر شعور نے ترقی کی اور ایسے انجن کی ضرورت درپیش ہوئی جس کے بغیر ہوائی جہازوں کی ایجاد ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر دماغ میں آ بھی جاتا تو ایندھن نہ ہوتا تو ہوائی جہاز کیسے چل سکتے تھے؟ وہ نہ لکڑی سے چل سکتے ہیں نہ کوئلے سے چل سکتے ہیں۔ تو تیل کی دریافت خدا تعالیٰ نے اس دور میں کروائی جس دور میں سائنس نے ترقی کرتے ہوئے تیل کے استعمال کے راز سیکھے، اور جب وہ دور آیا کہ معلوم ہوا کہ گویا تیل بھی ساتھ چھوڑ دے گا اور انسانی دماغ نئی نئی راہیں اپنی ترقی کی ڈھونڈ چکا ہے جن میں تیل کی توانائی کافی نہیں ہو سکتی، تو ایٹامک انرجی جو ذرات میں خدا تعالیٰ نے لامتناہی طاقت کے خزانے رکھے ہیں ان کو کھول دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان سب ادوار کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ایٹامک انرجی کے دور کی بھی ایسی واضح نشاندہی کی ہے کہ کوئی دہریہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان آیات کا جو میرے ذہن میں ہے، یعنی اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ سوائے ایٹامک انرجی کے دور کے کوئی اور ترجمہ کر سکے۔ تبھی گزشتہ لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے مفسرین ان آیات سے گزرتے رہے ہیں، تو بعض تو کوشش کے بغیر ہی گزر گئے، یعنی زور بھی نہیں لگایا کہ اس کا ترجمہ کر سکیں یا کر کے دکھائیں، اور بعض جنہوں نے کیا وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بس نہیں چلتا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایٹم کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں توانائی اتنی ہو، تو ترجمہ یہ کر دیا کہ آئندہ دنیا میں جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جہنم پر وہ لفظ اطلاق نہیں پاتے، کیونکہ جہنم کا جہاں نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ رحمانیت کا صرف ایک ادنا کرشمہ ہے، یعنی رحمانیت کے ایک پہلو پر اگر آپ غور کریں تو انسانی ضرورتوں کی کب سے خدا تعالیٰ نے فکر فرمائی اور کس طرح قدر معلوم کے مطابق ان کو گویا نازل کرنا شروع کیا۔ تو اگر کسی انسان میں ذرہ بھر بھی احسان مندی کا جذبہ ہو تو خدا کے سوا کسی کو احسان کرنے والا نہ مانے۔ ماں کا تعلق جو پیدا ہوتا ہے بعد میں نے جیسے کہ بیان کیا، اس سے پہلے ماں کی تیاری میں بھی تو خدا نے 1 بلین سال لگائے ہیں۔ کس طرح مرد اور عورت کی تخلیق ہوئی، کس طرح ان کے ملنے کا نظام قائم فرمایا، وہ باریک خلیے جن کے بغیر پیدائش ممکن نہیں، ان کو کس باریکی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ عامت الناس جن کو سائنس سے آشنائی نہیں، وہ تو درکنار، اکثر سائنسدان بھی ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اور خاص ایسے سائنسدان جن کا انسانی زندگی کے خلیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لطافتیں ہیں، ناقابل بیان۔ اتنا بڑا جہان ہے تخلیق کا کہ اگر اس کے راز کھولے جائیں تو سائنسدان جو واقف حال ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی نہیں، زندگی کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے ہر خلیے کے اندر جو راز اللہ تعالیٰ نے قلم بند فرما دیے ہیں، جس کو ہم ماڈرن زبان میں کمپیوٹرائز کر دیے ہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو اگر ہم پڑھ کر لکھنا شروع کریں تو 25,000 صفحے کی کتاب بنے گی جو باریک لکھی ہوئی ہو اور اچھی طرح پیکٹ ہو لفظوں کے ساتھ۔ اور یہ کچھ سال پہلے کا اندازہ ہے، اس کے بعد جو دریافتیں ہیں انہوں نے 25,000 صفحوں کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان اور خدا کے تعلق کی کہانی بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، اور رحمانیت سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو آمادہ فرماتا ہے۔ اور پھر
ماں کے تعلق کا خیال بھی سب سے زیادہ رحمان ہی کرتا ہے. جس طرح قرآن کریم نے ماں کے حقوق قائم کیے، ماں اور باپ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد دلایا، ان کے تقاضوں کی طرف توجہ دلائی. دنیا کے کسی مذہب میں اس کا عشر اشیر بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. تو محض جذباتی بعض لفظ ایجاد کر لینا، یہ ماں کی طرح ہے، یہ باپ کی طرح ہے، یہ تو سطحی باتیں ہیں، تصویریں ہیں جن میں جان کوئی نہیں. قرآن کریم تو ایک جاندار کلام ہے. اور یہ مختصر سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور انسان کا کیا تعلق ہے، جس کو سوچے بغیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور باندھا نہیں جا سکتا اور شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر حق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. حضور اس کے بعد ڈاکٹر محمد حسین صاحب جو رینز پارک سے تشریف لائے ہیں، ان کا سوال. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ رینز پارک ومبلڈن. قریبی ہمارے ساتھ ہم سائے ہیں. ڈاکٹر محمد حسین صاحب تشریف. سرکار السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. مجھے اس آیت کی تشریح اگر آپ فرمائیں گے تو نوازش ہوگی. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. تلکر بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجہ کا فیہا من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں آیت میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ. تو رسول اللہ کے تو کوئی بیٹے ہیں نہیں، تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، جبکہ رسول اللہ ایک عورت کو لے جاتے ہیں. یہ تضاد بیان فرمایا. تشریح رکھیں. مبالغہ دو طرفہ ہوا کرتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوا کرتا. اور جب دونوں سمتوں کے امکانات کو پیش نظر رکھا جائے تو بیان ایسا ہونا چاہیے جو حاوی ہو. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلنج اگر دیتے کہ تم صرف اپنی بیٹیاں لے کے آؤ یا ایک ہی بیٹی لے کے آؤ، تو یہ چیلنج کتنا نامکمل سا اور عجیب لگتا اس دشمن کو جو اہل و عیال والا تھا. تو مراد یہ ہے سب کچھ، جو کچھ تمہارا ہے اور جو تمہیں پیارا ہے وہ تم لے آؤ، جو میرا ہے اور مجھے پیارا ہے وہ میں لے آتا ہوں. تو یہ طرز کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ ہے. اس لیے اس کو لفظوں کی پابندی میں محدود نہ کریں. سمجھ گئے؟ شکریہ. ہاں جی فرمائیے شوق سے. قرآن کی ترتیب کے حوالے سے سوال ہے کہ تاریخی اعتبار سے واضح ہے کہ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے غار حرا کے اندر وہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی، اور آخری آیت ہے حج سے واپسی کے موقع پر وما اکملت لکم دینکم. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن ترتیب کے حوالے سے نہیں ملتی. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کنفیوژن میں ہوں. تو آپ میرے کنفیوژن کو کس طرح ریموو کریں گے؟ میں کر دوں گا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. قرآن کریم کا نزول ہو یا کسی بھی الہی کتاب کا نزول ہو، وہ تدریج کے ساتھ وقتی ضرورتوں کو پکڑتا ہے اور اہم چیزوں کو جو اس دور سے تعلق رکھتی ہیں پہلے لیتا ہے. لیکن جو دائمی ترتیب ہے وہ اس وقت کے تقاضوں سے الگ ہے، وہ عالمی ترتیب ہے، وہ قیامت تک کی ضرورتوں کی ترتیب ہے. اب یہ قرآن کریم کے موضوع میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے جس کی طرف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے جب قرآن کی آیات نازل فرمائیں تو موقع اور محل کی ضرورتوں کے مطابق وہ اجنبی کلام نہیں لگتا تھا. دیکھ رہا ہے خدا تعالیٰ سامنے ان کو، ان کی ایک ایک ضرورت کے وقت ان ہدایتیں دے رہا ہے، ان کو پورا کرنے کے طریق بتا رہا ہے، ان سے جو توقعات ہیں وہ بیان فرما رہا ہے. لیکن اگر اسی ترتیب پر قرآن کریم رہتا تو ہمیشہ کی بات کی ضروریات اس ترتیب سے تو نازل نہیں ہونی تھی. اب وہی مثال جو میں نے ابھی دی ہے رحمانیت کی اور اس کے مستقل جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کی، یہ اس زمانے کے لحاظ سے
اس ترکیب اور اس تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والی باتیں نہیں تھیں. چنانچہ قرآن کریم نے جو دائمی ترتیب دی ہے وہ مختلف دی، اور معجزہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آگے پیچھے کر دی ہیں آیات، لیکن ربط اتنا کامل ہے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے ناس کی سین تک مسلسل ربط چل رہا ہے، اور کوئی بھی ضرورت کی چیز نظر سے اوجھل نہیں ہوتی. اب شریعت کا جہاں تک تقاضا ہے، سورہ البقرہ میں شریعت کے اصول بیان فرمائے، اس کا آغاز بتایا کیسے ہوا کرتا ہے، اس کو سمجھنے کا فلسفہ بیان فرمایا، حوالے دیے زیادہ تر بنی اسرائیل کے، کیونکہ پہلی شریعت جو اس سے پہلے گزری تھی وہ موسیٰ کی شریعت تھی. کن کن چیزوں میں انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اور فرمایا کہ وہ ٹھوکریں نہ کھانا. یہ کلام اگر مکے کے آغاز میں نازل ہوتا تو اہل مکہ کے لیے عجیب تھا. وہ کہتے ہم مشرک لوگ ہیں، ہم تو خدا کو مانتے نہیں، ہمارے نزدیک موسیٰ کی حیثیت کوئی نہیں، یہ کلام ہم سے کیا باتیں کہہ رہا ہے. بس ابتدائی کلام میں توحید کا کلام ہے، اور توحید کی شان بیان ہوئی ہے، شرک کے خلاف مضامین بیان ہوئے ہیں. اور وہ جو کلام آگے بڑھا ہے شریعت کی ضرورتوں کو ان کے مطابق پوری کرتا رہا. اس میں ایک تدریج اور بھی ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی روح سے ساری شریعت ایک دم اگر نازل ہوتی تو لوگوں پر وہ بوجھ پڑ جاتا جو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے. اس لیے اہم ترین چیزیں پہلے بیان ہوئیں. سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور نماز بھی تدریج کے ساتھ فرض ہوئی ہے. پہلے 2 رکعتیں ہوتی تھیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو بڑھایا، جو عادت پڑتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی توانائی کے پیش نظر ان پر بوجھ بڑھایا گیا. پھر بعد میں ذکر آتا ہے حج کا، پھر بعد میں ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا، تو ساتھ ہی چلتا ہے ہمیشہ ہر مذہب میں. نماز اور زکوٰۃ، عبادت اور زکوٰۃ، یہ تو اس طرح ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ کبھی کسی مذہب میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئی. اور یہ آغاز ہی میں قرآن کریم نے دونوں احکام جاری فرما دیے. مگر روزے ہیں اور حج ہے اور اسی طرح کے دیگر فرائض، ورثے کا نظام ہے، یہ پہلے دن ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے ذہن ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے. پاکیزگی کی تعلیم ہے، وہ ایک دم بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی عرب معاشرے میں. تو اگر آپ قرآن کریم کو موجودہ ترتیب سے پڑھیں تو آپ کا دل خدا کے حضور سجدے کرے گا شکر کے کہ کتنی اعلیٰ ترتیب ہے، کتنی برمحل اور دائمی نوعیت کی ترتیب ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پھر ہر صورت کا دوسری صورت سے تعلق ہے. ایک صورت جس مضمون پہ ختم ہو رہی ہے دوسری اسی کے ساتھ اٹھ رہی ہے، اور اتنا واضح جوڑ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب یہ ترتیب بدلنا اور ترتیب قائم رکھنا، یہ اعجاز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی نقص نہیں بلکہ بہت بڑا معجزہ ہے. شکریہ. مجھے وضاحت کی اجازت ہے؟ جی جی. ترتیب تو بعد میں ہوئی جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے، نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. بیٹھ جائیں. مجھے خیال آیا تھا اس بات کی بھی، اس بات کو بھی کھول دوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، اس لیے میں نے وقت بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. جو ترتیب ہے وہ بعد میں نہیں ہوئی. ترتیب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ وحی کے مطابق یہ بتاتے ہوئے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس آیت کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، یہ صورت پہلے آئے گی وہ بعد میں آئے گی، ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، یا خدا نے ان کو اس کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کا ان پر احسان، کہ انہوں نے ایک ایک صحابی سے جو گواہ تھے اس بات کے، ان سے حلفیہ گواہیاں لی. وہ تمام کتاب جو لکھتے تھے ان کو بلایا، اور ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد جب متفق علیہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ آیت اگرچہ بعد میں نازل ہوئی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی تعلیم کے مطابق
اسے پہلے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ صورت اگرچہ پہلے نازل ہوئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بعد میں رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اس مکمل گواہی کے بعد پھر وہ ترتیب قائم ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں، آپ نے شاید نوٹس نہیں لیا اس کا۔ میں نے کہا تھا یہ ترتیب مسلسل ہے اور بغیر رکھنے کے ہے۔ حضرت عثمان کو کیا توفیق تھی کہ اتنا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیتے بغیر الہی ہدایت کے؟ تو رسول اللہ ہی کی ہدایت تھی جس پر عمل درآمد ہوا ہے، ورنہ حضرت عثمان یا سارے صحابہ مل کے بھی یہ ترتیب قائم نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ شکریہ۔ حضور اگلا سوال جناب بصیر افریدی صاحب جو ومبلڈن سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے، وہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور ریسرچ پہ ہیں۔ بصیر صاحب۔ حضور اور محفل شرکت، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں 2 سوال لے کر آیا ہوں، ایک سائنس سے متعلق اور ایک جماعت سے متعلق۔ شوق فرمائیے۔ آج کل کلوننگ کا بہت چرچا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ کلوننگ کے متعلق سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ یہ جو مغربی پریس ہے یہ کلوننگ کو اس طرح پیش کر رہا ہے گویا انسان تخلیق پر قادر ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس میں ادنا بھی سچائی نہیں۔ انسان آج تک ڈی این اے کا ایک جز بھی نہیں بنا سکا۔ وہ انسانی تخلیق کا مطلب ہے خدا کی تخلیق کی چوری، اور ایک جگہ سے اٹھا کر اسے دوسری جگہ لگا دیا جائے، اور وہ لگنے کا جو مادہ ہے وہ پہلے سے ہی اس تخلیق میں موجود تھا۔ اور یہ جو پہلو ہے اسی کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے۔ اور یہ جو خیال ہے کہ مشین میں ذرے ڈالے جائیں اور بن بن کے انسان گھڑ گھڑ کے باہر نکلتے جائیں، بالکل جھوٹ اور غلط خیال ہے۔ انسانی ماں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انسانی ماں کے حوالے کے بغیر جیسے سروگیٹ مدر ہوتی ہے، یہ کلوننگ بھی ممکن نہیں۔ اور اگر جانور ہے تو پھر بھیڑ کی ضرورت پڑے گی اگر بھیڑ پیدا کرنی ہے، تو اس قسم کا ٹکسالی کا کارخانہ نہیں ہے جو لوگ تصور پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اس کی نوعیت کا تعلق جہاں تک ہے، انسان بنا کچھ نہیں سکا، انسان نے تخلیق کے معاملے میں دخل اندازی شروع کی ہے، تخلیق کے راز پڑھ کر۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے ایک واضح وارننگ دی تھی۔ جتنی بھی قرآنی پیشگوئیاں ہیں ان سب میں ایک تعریف کا سا رنگ ہے کہ دیکھو انسان یہ بھی ایجاد کرے گا وہ بھی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق۔ مثلا جہاں زمین کا اپنے ہیوی میٹلز کا اگلنا، اپنے رازوں کا باہر کرنا ہے، اور فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے زمین وہ راز اگلے گی کہ خدا اسے وہی کرے گا کہ اب وقت آگے ہے، ان خزانوں کو چھپائے نہ رکھو، انہیں باہر کرو تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن جہاں تخلیق میں دخل اندازی کی پیشگوئی ہے وہاں اسے شیطان کی طرف منسوب فرمایا شیطان میرے بندوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور انہیں کہے گا کہ تم تخلیق میں تبدیلی کرو، اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار ہے، جب وہ کریں گے تو ان کو سزا ملے گی اس کی۔ چنانچہ کلوننگ ہو یا جینیٹک انجینئرنگ ہو، ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے پہلے سے موجود ہے، اور اس تنبیہ کے ساتھ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سزا سے بچ جاؤ گے۔ بس دو پہلو ہیں اس کے، ایک ہے خدا کی تخلیق کے مطابق اس کی حفاظت، اس کی بقا میں انسان اپنے علم کو استعمال کرے، یہ پہلو بالکل ناجائز نہیں ہے۔ مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اگر باپ کا سپرم ہے، ماں کا اووم ہے، تو اس کو بچہ بنانے میں مدد دینا یہ شادی کا مقصد ہے، انسانی تخلیق کے مقاصد میں داخل ہے۔ اس لیے قرآن کریم
سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا کہ گویا یہ حرام ہے، بالکل جھوٹ اور لغو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تائید میں اسی کے رازوں کو سمجھ کر استعمال کرنا کسی پہلو سے بھی گناہ نہیں ہے، مگر جہاں آپ سروگیٹ مدر لے آئیں گے بیچ میں جو بیوی نہیں ہے، تو گویا بغیر شادی کے جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز بچہ، وہ آپ نے دے دیا، اس کا ذریعہ نارمل اختیار کرنے کی بجائے پیچھے سے لا کر دوسرا کام پکڑا گیا ہے، اور حقیقت وہی رہے گی کہ جس کا بیٹا ہے اس کا جس ماں سے ہونا چاہیے تھا اس ماں سے نہیں ہے، گویا ماں کا سوتیلا بیٹا بن گیا۔ جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے کہ اووم ماں کا لیا گیا ہو، تو اس بارے میں تو جو بھی فی الحقیقت اس انسانی پیدائش کے راز کو جاننے والے سائنسدان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس محض اووم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ 9 مہینے جو بچہ ماں سے خون لیتا ہے اس سے مختلف کیریکٹرز لیتا ہے، بہت سی ایسی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے جو اوریجنل اووم کی وجہ سے نہیں ملتی اس کو۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ وہ خالصتاً پہلی ماں ہی کا بچہ ہے، وہ یقیناً ایک عجوبہ روزگار سی چیز بن جائے گی۔ کچھ اس نے حصہ ماں سے لیا ہے اور باقی کسی ایسی ماں سے جو ماں بننے کا حق نہیں رکھتی، کیونکہ رشتہ ازدواج زوجیت میں نہیں پروئی گئی۔ تو یہ وہ ہے، کلوننگ کے ذریعے کریں یا کسی اور سے ذریعے سے کریں، قرآن کریم نے اس کے اصول بیان فرما دیے اور بڑی وضاحت سے تنبیہ بھی فرما دی، اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں جو تجربے ہو رہے ہیں تخلیق بدلنے کے، جس کے خلاف خدا تعالیٰ نے بہت زبردست تنبیہ کی ہے، اس کے ذریعے سے بعض ایسے نئے جانور وجود میں آ گئے جو سائنس کے حساب سے نہیں بننے چاہیے تھے۔ مثلا ایک جین کو ایک بیکٹیریا سے لیا اور ایک چوہے کے کروموسومز کو لیا اور اس کے جین اور اس کی وہ جو کیا کہتے ہیں کروموسومز ہیں جن میں جینز فٹ ہوتی ہے، ان میں کہیں فٹ کیا اس کو۔ اب یہ بات سائنسدان نظر انداز کر گئے کہ ہر جین کو جو دوسری جین سے ایک رشتہ ہے وہ بین ہی اس پوزیشن میں قائم ہوتا ہے جس میں وہ رکھی گئی ہے، اور جو دائرے میں وہ کروموسومز گھومتے ہیں وہ کون سی جین کس کے آمنے سامنے ہے اس ہیلو کے اندر، اس کی وجہ سے اس کی صفات بنتی ہیں، اور ان کو اگر اس ترتیب کو بدل دیں تو چیز کچھ اور بن جائے گی۔ تو بین ہی یہی ہوا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ چوہا تھا یا کیا تھا، مگر جو بھی جانور انہوں نے بنانے کی کوشش کی، جی نہیں، یہ جو ابتدائی تجربہ اس میں بھیڑ نہیں تھی، ابھی انسیکٹس کی بات ہو رہی تھی۔ وہ زراعت کی مدد کرنے کے لیے بعض ایسے انسیکٹس بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو ریزسٹنٹ ہوں عام بیماریوں کے، لیکن بعض بیماری پیدا کرنے والے کیڑوں کو کھا جائیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کیڑا، جو بھی چیز وجود میں آئی، اس نے ان کو حیران کر دیا کہ اس کا کیریکٹر وہ تھا ہی نہیں جو وہ سمجھے تھے کہ ہونا چاہیے۔ تو اس پہلو سے کئی مقدمے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی عدالتوں میں قائم ہیں۔ بہت سے سائنسدان پریشان ہو چکے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ انسان کسی وقت اپنی ہی تخلیق تو نہیں کر سکتا مگر بگڑی ہوئی تخلیق کا غلام بن جائے، اور اس کی انوائرمنٹ پر اس کی احمقانہ ایجادات اس طرح قبضہ کر لیں کہ پھر انسان سے بالا کوئی اور چیز یا انسان پر غالب آنے والی کوئی جناتی قسم کی مخلوق جو اس نے پیدا کی ہو اس پر قبضہ کر جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی، جس کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے اور جینیٹک انجینئرنگ سے بھی ہے۔ شکریہ۔ دو سوال۔ پہلے تو میں غوری صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ جماعت کو میں جب 5 سال کا تھا اس وقت سے جماعت کے بارے میں جانتا ہوں،
किस जगह? जयपुर। अच्छा, माशाल्लाह। जहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर मजीद और डॉक्टर सईद साहब थे। हाँ, यहाँ तो माशाल्लाह। उसके बाद जब मैं कराची रहा तो अब्दुर्रहमान साहब इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनके बच्चों के साथ काफ़ी उठना बैठना रहा। यहाँ आया तो मेरी बीवी ने इसी मस्जिद में तालीम हासिल की, तो जमात के लोगों से ताल्लुक़ रहा। जितने भी जमात के लोग हैं उन्हें एक चीज़ जो उनमें सब में मिलती है वो खुलूस और मोहब्बत। हमेशा लिबास से हर लिहाज से मुस्लिम लगते हैं। क्या वजह है कि इस जमात के लोग इतने ख़िलाफ़ हैं और इसको एक इस्लामी जमात नहीं माना जाता? जज़ाकल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात पैदा फरमाई थी उसकी बाकी मक्के वालों और अरब वालों से जो इम्तियाजी शक्ल थी वो यही थी, रुहमाओ बैनहुम। कुरान करीम फरमाता है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले और बहुत रहमत का सलूक करने वाले थे, जबकि बाकी सब मैकन चीफ्स हों या जो भी हों, बाहर के लोग बदवी, उनके दिल फटे हुए थे। और एक ही जमात थी जो बाहमी खुलूस के रिश्तों में बांधी गई और उसमें हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत ने सबसे बड़ा काम किया है। और सबसे ज़्यादा दुश्मन आपका माहौल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पैदा करदा जमात का बन गया। इससे पहले भी यही कहानी हज़रत ईसा के ज़माने में ज़ाहिर हुई। यहूद के मुतल्लिक़ कुरान करीम फरमाता है दिल फटे हुए पत्थर हो गए, सख्त दिल, जालिम, इंतकाम लेने वाले। उनमें एक रहम दिल नबी पैदा हुआ जिसने यहाँ तक तालीम दी कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर लो, और उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मनी के अंदर कोई और गहरा राज है। तालीम और किरदार नहीं है दुश्मनी का मूजिब। दुश्मनी का मूजिब फिल हकीकत अगर आप अंबिया की तारीख का मुताला करें तो इनकार करने वालों के दिल की गवाही है कि पैगाम खा हल्का हो, नरम हो, किरदार खा कितना ही दूसरे के सामने झुकने वाला हो, मगर ये लोग गालिब आने वाले जरूर हैं। इनको अगर जबरदस्ती रोका ना गया तो हमारा ओल्ड ऑर्डर को खा जाएंगे और एक नया निज़ाम लाकर छोड़ेंगे। ये बुनियादी खौफ है जो हर किस्म के दुश्मन को इकट्ठा होने पर मजबूर कर देता है और उनकी सख्ती तदरीजन बढ़ती है। अहमदियत की तारीख का मुताला करके देखें, ये सख्ती कम होने की बजाय बढ़ी है और बढ़ने की वजह अहमदियत की तरक्की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैन ही यही हुआ। चंद हवारी बेचारे दरवेश किस्म के लोग, वो कोई बुरा कहता था तो भला कहते थे, आगे से मारने वालों की खिदमत करते थे। उनसे क्या खौफ था माशरे को, मगर उनके किरदार में गालिब आने वाली कुछ सिफात थी जो वो जानते थे कि कमजोरी के बावजूद ये सिफात कभी हारा नहीं करती। और उनमें से एक वही सिफत है जो आपने बयान फरमाई है, बाहमी मोहब्बत, अखुवत। ये मोमिन की सोसाइटी का एक इम्तियाजी नुक्ता है, एक इम्तियाजी किरदार है, जिसकी वजह से वो दुश्मन जो बज़ाहिर इकट्ठे हों लेकिन दरअसल फटे हुए होते हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शुक्रिया। हजूर, अगला सवाल जनाब मोहम्मद सलीम असगर साहब जो नॉर्थ लंदन से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ दूं। अच्छा, आप उनकी जगह, ठीक है, आप खुद पसंद फरमाएंगे या वो? अच्छा। हज़रत मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं इस सारी मजलिस में बिल्कुल ही मज़हब से लाबल्द आदमी हूँ, क्योंकि मेरे सवाल की वर्डिंग कुछ इस किस्म की है। फिक्र न करें, वो गालिब का शेर सुना है, तू मश्क़े नाज कर, खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। और
دوسرا میرے جو اس سوال کا جواب جو ہے جی اس کی وہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ پنجاب میں عیر کی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی صاحب پڑھتے رہے تو صبح میرے جیسے دوانے نے پوچھا کہ بتائیے یہ عیر مرد سی یا عورت تھا، تو وہی زلیخا کے متعلق بھی یہی کرتے ہیں. تو یہی حال ہے حضرت میرے سوال کا بھی. سوال اصل میں یہ پوچھ رہا تھا اپنے دوستوں کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مسیح موعود کا؟ اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خود ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ. بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے کیوں اتنی تبدیلی باندھی خام پر؟ مجھے تو نے ڈرا دیا تھا، پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں آپ. حضرت مرزا صاحب کے دعوے کو جیسے میں بیان کروں گا، اب دوبارہ سنیں غور سے، تو ہمارے عقیدے اور غیر احمدی علماء کے عقیدے میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پائیں گے جہاں تک آنے والے کے مقام کا تعلق ہے. ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. فرق شخصیت کا ہے صرف. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر ختم نبوت کی آیات نازل ہوئیں، ان آیات کو لازماً ہر دوسرے انسان سے بڑھ کر سمجھا. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مولوی ختم نبوت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہو. اور مہدی اور مسیح کی پیشگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. درست ہے یا غلط؟ اور مسیح کو نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور مہدی کی جو تعریف فرمائی وہ قرآن کریم میں نبیوں کی تعریف ہے. قرآن کریم نے نبیوں کی فہرستیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے امام بنایا تھا، یہدون بامرنا. وہ ایسے ائمہ تھے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو خود ہادی نہیں تھے، ہماری ہدایت لے کر آگے ہدایت دیتے تھے. الامام المہدی یہ دونوں جز داخل ہیں اس میں، یعنی انبیاء ہی امام مہدی ہوا کرتے ہیں. کوئی غیر نبی امام مہدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کی شرط اللہ نے یہ بیان فرمائی، امام بھی ہم بنائیں اور ہدایت بھی ہم دیں، پھر وہ ہدایت کے اہل ہو تو وہ امام مہدی ہے. اور اسی کا نام خدا تعالیٰ نے نبوت بھی رکھا. پس یہ دونوں جز وہ ہیں جن کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے علماء ہم سے اختلاف نہیں کرتے. مثلا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بتاؤ امام مہدی جو آنا تھا تم بنا کیوں نہیں لیتے خود ہی؟ ابھی تک تو آیا نہیں، تم کسی کو امام بنا لو اور اس کی ہدایت کے پیچھے چلو، امام مہدی آ جائے گا. وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے جہل مطلق کو دیکھ رہے ہیں. کہیں امام مہدی خدا نے بنانا ہے، اور مہدی کیوں؟ وہ اللہ سے ہدایت پائے گا. تو نبی کی اور کیا تعریف ہے؟ نبی وہ مرتبہ ہے جس کے انکار کی اللہ اجازت نہیں دیتا. اور امام مہدی کے متعلق تمام علماء متفق ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ایک بھی استثناء نہیں. تو منہ سے نام کوئی اور رکھ دیں اور تعریف نبوت کی کریں، یہ کون سی کیا کہیں گے اس کو، سادگی کہہ دوں میں، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا. جہاں تک مسیح کا تعلق ہے وہ ایک اور عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسیح کے متعلق تو ہمیں لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ نبی اللہ ہے، بلکہ تمام بڑے بڑے مفتیان کا فتویٰ ہے کہ جو مسیح کو، جو آنے والا مسیح ہے، اس کو نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا، ایک طرف آیت خاتم النبیین اور دوسری طرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ایسے شخص کا امت میں نازل ہونا جو نبی کہلائے گا اور نبی کے فرائض سر انجام دے گا. تو کہتے ہیں تم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. ختم نبوت کا مطلب ہے اب نبوت نبی بنانا بند ہو گیا ہے، پرانے نبی کا استعمال جائز ہے. اب یہ جو لاجک ہے یہ مولوی کو تسلی دے دے تو دے دے، ایک عام کامن سینس کے آدمی کو تسلی دے نہیں سکتی.
کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کی ضرورت تھی تو پھر بند کیوں کر دیا؟ اور ضرورت کو بیک ڈور سے پرانے نبی کو لا کر پورا کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے بحث صرف ضرورت کی ہے. پرانے کو لا کر پوری کی جائے گی یا امت محمدیہ میں پیدا کیا جائے گا، یہ ضمنی باتیں بن جاتی ہیں. وہ ضرورت کے وہ قائل ہیں. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے وصال کے بعد نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی اور نبوت ختم ہوگی، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور یہ کہنے کے بعد دوسرے سانس میں کہتے ہیں پھر ضرورت خدا کیسی پوری کرے گا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ کو اٹھا کر چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، 2000 سال ہو گئے اسی ضرورت کی خاطر. ہم کہتے ہیں اگر امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نبی بنا دیا جائے جو آپ کا امتی ہو اور نئی نبوت نہ لے کے آئے، نئی شریعت نہ لے کے آئے، وہ آپ کو بہتر لگتا ہے یا موسوی امت سے مانگا ہوا ایک نبی؟ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو ہم نبوت بننا بند، اس لیے پرانا نبی لیں گے. یہ جو ان کی منطق ہے اتنی لغو ہے، معاف کرنا یہ لفظ سخت ہے لیکن جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو مانے بغیر چارہ نہیں رہے گا. وجہ یہ ہے کہ اسی مسیح کے متعلق جس کو یہ کہتے ہیں کہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا، اس کے متعلق قرآن کریم جو غیر مبدل ہے وہ یہ فرما رہا ہے وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے. اب مسیح نازل ہو جائے تو اس آیت کو منسوخ کر دے گا. اگر منسوخ کرے گا تو سارے علماء اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم ہوتے کون ہو قرآن منسوخ کرنے والے. اگر وہ کہے میں امت محمدیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ہر شخص اٹھ کر یہ سوال اٹھا کر سکتا ہے. دیکھو قرآن کریم، قرآن فرما رہا ہے تم بنی اسرائیل کے رسول ہو، تمہیں کیا حق ہے امت محمدیہ میں رسالت کرنے کا؟ پھر اس کو پہلا رسول کہنا ہی بالکل بچگانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ رسول تھا محدود قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے. امت محمدیہ میں جس نے رسالت کرنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی رسالت عالمی ہو. اور جب بنی اسرائیل کے رسول کو عالمی رسول بنایا گیا تو ایک نیا رسول وجود میں آ گیا، اس کی تعریف ہی بدل گئی ساری. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں اصرار کرتا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود نبوت کی ضرورت کے غیر احمدی علماء بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. نبوت کی ضرورت کے مہدویت کے لحاظ سے بھی دونوں قائل ہیں اور مسیحیت کے لحاظ سے بھی دونوں قائل ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ وہ پرانا رسول جو 2000 سال پہلے آسمان پر چڑھایا گیا تھا وہ اترے گا یا امت محمدیہ کے کسی روحانی فرزند کو خدا تعالیٰ یہ منصب عطا فرمائے گا. سمجھ گئے؟ شکریہ. حضور اگلا سوال سید شہزاد گیلانی صاحب کا ہے، یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. سید گیلانی صاحب. سید شہزاد گیلانی صاحب تو مشاعرے کی صورت کے لیے آئے ہیں آپ، جس طرح علیم صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں؟ جی ساری میں سمجھا نہیں. میں نے کہا آپ کے نام کی طرف سے لگتا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں. جی نہیں بالکل شاعر نہیں، میرا شاعری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. معاف کر میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت ان سے معافی مانگیں جن کے دل پر آپ کے اس بریت سے چوٹ پڑی ہوگی. یہ تو بات ہے. شاعروں کا قدردان ضرور ہوں لیکن خود شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا جناب، میرا سوال جو ہے مذہب اور انسانیت کا جو تعلق ہے نا اس کے سلسلے میں ہے کہ مذہب اور انسانیت کا سب سے پہلے تو تعلق کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آخرت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کہ آخرت پہ اب ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا اعمال کا فیصلہ فرمائیں گے تو ایسا انسان جو کرسچن ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، لیکن وہ عملی طور پر جو ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا؟ پہلا سوال مذہب کا
اور انسانیت کا کیا تعلق ہے؟ میں نے ابھی ارتقاء کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے. انسان کی منزل تک ارتقاء پہنچا ہے 1 ارب سال میں. انسان کو پیدا ہوئے ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں انسانی دور کا پہلے دور سے. لیکن ایک ایسا فرق پڑ گیا جس نے ساری زندگی کی قسموں سے انسان کو ممتاز اور بالا کر دیا. زندگی کی جتنی انواع تھیں ان میں کسی کو بھی اچھے اور برے عمل کے فیصلے کی نہ تمیز بخشی گئی نہ اختیار دیا گیا. اس لیے کوڈ کا تعلق یعنی شریعت اور تعلیم کا تعلق اچھے اور برے سے ہے. جن چیزوں کو شعور ہی کوئی نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے ان پر شریعت نازل نہیں ہو سکتی تھی. تو اس شعور کے ساتھ اور اس شعور میں آزادی کے ساتھ کہ تمہارے سامنے دونوں راہیں کھول دی گئی ہیں، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر لا اکراہ فی الدین. اب دین میں خدا جبر کوئی نہیں کرے گا. جس کا جی چاہے مان جائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے تو اس کا خدا فیصلہ فرمائے گا. تو اختیار کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے، اور یہ اختیار کائنات میں سب سے پہلے جو زندگی کے ارتقاء میں کہنا چاہیے سب سے پہلے انسان کو ملا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں ملا، کسی اور مخلوق کو نہیں ملا سوائے انسان کے. بس یہ جو اختیار ہے اس کے نتیجے میں لازماً تعلیم کی ضرورت ہے. اگر اچھا اور برا کرنے میں میں آزاد ہوں تو مجھ میں یا ہر دوسرے شخص میں یہ طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر موقع پر اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 نظام جاری فرمائے جن کا دونوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک نظام ہے بیان کا، یعنی انسان کے اندر کھرے کھوٹے کی تمیز کی ایک بنیادی صلاحیت رکھنی ہے. وہ آنکھیں بند کر لے اس کی مرضی ہے، مگر ساری دنیا میں کسی تہذیب کا انسان ہو، کسی زمانے کا انسان ہو، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب وہ کسی کو ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. اور حقوق کا ایک غیر مبہم سا تصور ہر شخص میں موجود ہے. تو یہ عالمی گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا اور اختیار دیا ہے تو یہ بھی لازم نہیں کہ مذہب نازل ہو تو اس کو کھل کر بات پتہ چلے. اس کے شعور میں ایک مذہب پیدا کر دیا. یہ وہ تعلیم ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور خدا کی فطرت کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ، ربوبیت، رحمانیت، ظلم نہ کرنا، رحم کرنا، محبت کے رشتے بڑھانا، ایک دوسرے کا خیال. خدا بلندی سے جھک کر انسان کی قدر کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات اس ایک آیت نے ہم پر کھول دیے کہ ایک شریعت وہ ہے جو ہمارے وجود میں، ہمارے ذرات، ہمارے خلیوں میں پیوستہ ہے. اور باوجود اس کے چونکہ انسان اس آواز کو نہیں سنتا اور اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خود غرضی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے شریعت کے نزول کی ضرورت پیش آئی. آسمان سے آنے والی تعلیم ایک انسان پر نازل ہوتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کوڈ آف لائف تمہارے لیے تجویز کیا ہے، اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کوڈ آف لائف اس کی فطرت کے کوڈ کے مطابق ہوا کرتا ہے. اس لیے لوگ بے وجہ ان دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں. نبی کی صداقت کی کیا علامت ہے، اس کی جھوٹے ہونے کی اتنی کھلی کھلی علامت لکھی ہوئی موجود ہے کہ ادنا سا تدبر رکھنے والا انسان بھی تعلیم سے سچائی کو پہچانے گا. اگر کوئی شخص پاک تعلیم لے کے آیا ہے تو اس کے انکار کی وجہ ہی کوئی نہیں. اس کو نبی کہنے میں تکلیف کیا ہے؟ بھلائی کی طرف ہی بلا رہا ہے نا. اور اگر اللہ نے نہیں نبی بنایا تو اس کا دماغ پھر گیا کہ خدا کی طرف بلا رہا ہے.
اور اگر شیطان نے بنایا تو پھر پاگل کیوں ہو گیا کہ شیطانی تعلیم کی بجائے انسانی فطرت کے مطابق اچھی سلجھی ہوئی تعلیم دیتا ہے اور اچھی سلجھی ہوئی جماعت بناتا ہے. تو سب سے بڑا ثبوت جو دل کی گہرائی تک انسان کو مطمئن کر سکتا ہے کسی نبی یا خدا کے بندے کی سچائی کا نشان فطرت کی تعلیم کے مطابق اس کی تعلیم اور انسانی اعلیٰ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق اس کی اخلاقی تعلیم اور جماعت کا بنانا ہوا کرتا ہے. بس شریعت کا مذہب کا انسانیت سے یہ تعلق ہے. اس کی ساری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا لیکن آپ ماشاءاللہ چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. دوسرا پہلو رہ گیا آخرت کا. آخرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ باوجود اس کے کہ انسان بسا اوقات اپنے معاشرے کے نیک اثر کی وجہ سے اگر اسے نصیب ہو یا اپنے خلیوں کی طبی حالتوں کی وجہ سے شر کی بجائے خیر کی طرف مائل ہو، یہ ممکن ہے. ایک بچہ سعید فطرت ہے، دکھائی دے دیتا ہے، اس میں پیار کا مادہ ہے، پیار کی بات سن لیتا ہے، سمجھتا ہے. ایک بچہ جو شرارت کی طرف مادہ ہے، ایک گندے گلیوں کے ماحول میں بیچارہ پل رہا ہے، اس کے مزاج میں کرختگی، لوٹ مار، جھوٹ، گندگی یہ پہلے شامل ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے جو نبیوں کی اولاد ہے، اس کو بہت پاکیزہ اور مقدس ماحول میسر آیا ہوتا ہے. ان سب باتوں میں ایک گہرا حکمت کا پیغام ہے کہ اگر ہر شخص اپنی بدی یا اپنی نیکی کے مطابق اسی طرح مر جائے تو اس کائنات کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. ایک شریر شرارتیں کرتے ہوئے جب مرتا ہے تو وہ نجات حاصل کرتا ہے، نہ کہ وہ اس سے کوئی سزا کا ایک خطرہ درپیش ہوگا. بس یہ جو خیال ہے ہر ظالم اور مجرم کا کہ اپنی زندگی میں اگر میں قانون کی نظر میں نہ آؤں اور جتنے چاہے ظلم کر لوں میں بچ کے نکل جاؤں گا، اس کا توڑ صرف آخرت کے دن کا تصور اور اس پر ایمان ہے. نیک آدمی کئی قسم کے ہیں، بعض نیکی ہی کو اپنی جزا سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کی نیکی مزاج کی وجہ سے جو انہوں نے ورثے میں پایا ہوتی ہے اور وہ نیکی جزا کی مستحق نہیں ہوا کرتی. مثلا ایک زنخہ ہے جس کو خدا نے جنسی تعلقات کی طاقت ہی عطا نہیں کی، وہ کہ اللہ میں مجھے جزا دے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کو بد نظر سے نہیں دیکھا. تو یہ لاجک جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہ 100% تسلیم ہو جائے اس کو جزا ملنی چاہیے، مگر جزا اس کو ملے گی جس میں مخالف مادہ موجود ہو اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے پھر رک جائے. کسی کے کہنے میں رکے تو اس پر اس کی جزا ہوا کرتی ہے. اگر بغیر کہے حالات کے تقاضوں میں رکتا ہے تو اچھی بات ہے مگر قابل جزا نہیں ہے. تو یوم آخرت میں جو جزا اور سزا کا تعلق ہے اس کا یہی فلسفہ ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. شکریہ. ہاں جی، ہاں فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا تو پھر یہ بات کیا سچ ہے کہ صرف کلمہ گو ہی جنت میں جائے؟ میں اگلی بات بتانے لگا ہوں. جی آپ کے سوال کا ایک تیسرا پہلو ہے یہ. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسان اور حد سے بے حد قابل اعتماد اصول بیان کر دیا ہے جس کے بعد ہمارا ان بحثوں کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کسی نفس کو جو اس کو توفیق بخشی ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کا پابند نہیں کرے گا. جو اس نے نیکی کمائی اس کی ضرور جزا دے گا، جو اس نے بدی کمائی اس کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے اور چاہے تو معاف کر دے، الگ معاملہ ہے. اب یہ باتیں وہ ہیں جن کو انسان اپنے جس کو وانٹیج پوائنٹ کہتے ہیں، اپنے مقام سے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں دھوکے بھی بے شمار ہیں. انسان کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا.
کس مقصد سے کسی نے کیا کیا. بس اگر انکار اسلام کا دل کی بیماری کی وجہ سے ہو تو قابل مواخذہ ہے، اور عمل اس کی راہ میں اس کی تائید میں پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کے انکار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بالادستی کا انکار. اور یہ اہمیت ہے سب سے بڑی بات جو نبوت کے اقرار میں اقرار کا فلسفہ ہے. اور اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے آغاز آفرینش کی کہانی سے بیان فرمایا. شیطان کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا، اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی الہام سے اس کو برکت بخشی. پھر آدم کو کہا اس کو سجدہ کر، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کر. تو شیطان نے کہا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور اسی طرح مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے سے گھٹیا آدمی کو سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ دلیل دیتا ہمارا جا مردود، اور لوگ حیران ہے کہ دلیل کیوں نہ دی. دلیل اس طرز بیان میں پہلے دی جا چکی ہے، کیونکہ خالق کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ انسان کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، کسی چیز کو. اور خالق جسے اپنا نمائندہ بنا دے، نفخنا فیہ من روحنا میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنی روح پھینکی، یعنی اپنے الہام سے اس کو مزین فرما دیا، اسے اپنا معمور نمائندہ بنا دیا، پھر یہ بحث نہیں اٹھ سکتی کہ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے. کیونکہ ذاتی طور پر تو پہلے بھی اعلیٰ اور ادنا چیزیں تھیں، کسی کو کسی دوسرے کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اس لیے معمور کو جس کو خدا نے بنایا ہو اس کے سامنے سر جھکانا اس بنیادی اصول کے تابع ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمارا فرض ہے. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں کہ ہم اسے اپنے سے اچھا دیکھتے ہیں یا کمتر دیکھتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اگلی بحثیں ختم ہیں. بس اگر کسی شخص کو جو کسی بھی مذہب میں پیدا ہو اسلام کا پیغام اس رنگ میں پہنچا ہو کہ وہ اسے سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو، مگر اپنی بد کرداریاں، دنیا داریاں، مادہ پرستی، ماحول کے تقاضے اس کی راہ میں حائل ہو جائیں تو اس کی شرافت اس کے کام نہیں آئے گی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نے گفتگو کی ہے یورپ میں، وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، تسلیم کر لیا کہ آپ کی دلیل درست ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے، اپنے معاشرے کو چھوڑنا، اپنے پس منظر سے جدا ہو جانا، اس کی ہمیں طاقت نہیں. تو ایسے شخص نے جان کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تھے، وہی کل عالم کے رسول ہیں، اپنی مجبوریاں پیش کر کے ان کا انکار کر دیا. تو انکار اس قسم کی مجبوریوں سے بھی ہوا کرتا ہے، شرارت سے بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ شریروں کی سزا زیادہ ہے اور اس قسم کے لوگوں کی نسبتاً کم ہے، مگر سزا ضرور ملے گی اس انکار کی. اور سزا کے مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ فلسفہ اور بھی زیادہ فطرت کو قابل قبول ہو جاتا ہے. سزا کا معنی مذہب کے تعلق میں یہ ہے کہ وہ امکانات ترقی کے جو کسی چیز سے وابستہ ہوں، انسان ان سے محروم رہ جائے تو اس کی سزا ہے. اگر کسی کو، کسی امیر کے بچے کو تعلیم کے سارے مواقع میسر ہوں، ذہن بھی نصیب ہو، لیکن وہ اپنے ہمجولیوں میں پڑھ کر ان کی دوستی میں وقت ضائع کرنے کا عادی ہو جائے، تو وہ اگر انکار کر دے ماں باپ کا تو بظاہر اس کو سزا نہیں دی گئی، قانون کے حوالے نہیں کیا گیا، مگر اس سے بڑی اور کیا پھر سزا ہوگی کہ اس کے بھائی ترقی کرتے کرتے بڑی اعلیٰ منازل تک جا پہنچیں، کہ بڑے بڑے افسر بنیں، کوئی بہت امیر ہو جائیں، دنیا کے لحاظ سے بہترین ہوں، سائنسدان بن جائیں، اور ایک گلیوں میں خاک پھانکتا پھرے. تو بعض سزائیں خدا تعالیٰ نے جرم کے ساتھ ہی مقدر فرما دی ہیں.
اس سے بڑی اور کیا سزا ہو کہ بہترین نبی آ جائے، کامل تعلیم لے کے آ جائے، جو روح کو جلا دینے کے لیے ضروری ہو، اور پھر بھی وہ اندھا اٹھایا جائے۔ جب وہ دیکھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی گویا کہ۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے خدا تو نے کیوں ہمیں اندھا اٹھایا جبکہ میں زندگی میں دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو زندگی میں دیکھنے کی طاقت کے باوجود دیکھنے سے محروم رہا۔ بس یہ بعض باریک باتیں ہیں، مگر اگر مزید تفصیل میں گیا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ شکریہ۔ سردار ٹیک سنگھ صاحب کا سوال ہے جی، جو جلنگم سے تشریف لائے ہیں۔ لائے ہیں نہیں، لاتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ تشریف لایا کرتے ہیں۔ اجازت ہے؟ کی حال ہے سردار صاحب؟ خیریت ہے؟ مہربانی، اجازت ہے؟ جی جی، شوق نال۔ سب سے پہلے تو میرا اسلام عقیدت قبول ہو، اور سوال نیم سیاسی صاحب معلوم پڑتا ہے، بہت اچھا، لیکن ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لہذا میں یہ گستاخی کر رہا ہوں۔ نہیں گستاخی بالکل نہیں، ماشاء اللہ آپ کا تشریف لانا مہربانی ہے۔ اور سن 1947 میں جی جب بادشاہی ہند و پاکستان میں تقسیم ہوئی اور جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر اس وقت ہندوستان میں قادیان تھا، ٹھیک، میں حضور سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جماعت احمدیہ نے اس تقسیم میں کیا رول ادا کیا۔ بہت اچھا، جزاک اللہ، شکریہ۔ سب سے پہلا تو ایک فریضہ ایسا ادا کیا جس کا سکھوں سے تعلق ہے، اس لیے میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارے امام نے، اس وقت کے امام نے بھی، اور میرے چچا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی تمام سکھ کمیونٹی کو اس بات سے متنبہ فرمایا کہ دیکھیں آپ ہندوستان کے لیے آپٹ نہ کریں، کیونکہ نہ آپ کا مذہب ان کے قریب ہے اور نہ آپ کے حقوق کی حفاظت ہو سکے گی۔ آپ توحید کے قائل ہیں اور توحید کے لحاظ سے اسلام آپ کے قریب ترین ہے، اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے جتنے آپ کو پاکستان میں حقوق ملیں گے اتنے ہندوستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے بے گھر ہو جائیں گے، اور یہ سارا پنجاب پاکستان سے نہیں آپ کے قدموں سے بھی نکل جائے گا۔ یہ تنبیہ اتنی وضاحت سے کی گئی کہ ایک مضمون حضرت مرزا بشیر احمد صاحب میرے جو چچا تھے ان کا بہت ہی ہردل عزیز ہوا اور سکھوں میں ہاتھوں ہاتھ نکلا، وہ تھا خالصہ ہوشیار باش۔ اور سکھ علماء چوٹی کے سربراہوں نے اس کا ادب کیا، مگر کہا نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم ہندوستانی کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے بعد آج تک اس کے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑی غلطی کہ خود اس پنجاب کو جس کی محبت ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، اسی خمیز سے اٹھے تھے وہ، اس کو تقسیم کر دیا، ہریانہ بنا دیا، جلندھر کی شاخ الگ کر دی، اتنا ظلم۔ اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ بادشاہی کرنی تھی انہوں نے یہاں۔ تو پہلا فرض تو جماعت احمدیہ نے یہ ادا کیا کہ سکھوں کو متنبہ کیا کہ ایسا نہ کرو، اور یہ بتایا کہ دیکھو تو ہمیں تو یہ نقصان پہنچے گا کہ گرداسپور جہاں قادیان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا، تم اگر جاؤ گے تو وہ بھی نکل جائے گا، لیکن تمہارا نقصان بہت شدید ہے اور دائمی ہے، مگر نہیں سنی گئی۔ دوسری بات جماعت احمدیہ نے یہ کی کہ باوجود اس کے کہ مہاتما گاندھی نے بھی، نہرو صاحب نے بھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میرے سے 2 دفعہ پہلے جو سربراہ تھے جماعت کے، ان کو ذاتی پیغام بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے، منتیں تو نہیں کہتا لیکن
تنبیہ ضرور کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی غلطی نہ کریں، یہ آپ سے بہت برا سلوک کریں گے، اور جو افغانستان میں آپ لوگوں سے ہو چکا ہے اس کی یادیں تازہ کر دیں گے۔ اور گاندھی صاحب نے جو پیغام بھیجا مردولا سارا بائی کے ذریعے بھیجوایا تھا، اور اس نے اتفاق اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں اس میں موجود تھا اس وقت۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی فراست اور جو مضامین سیاسی آپ کے رہنمائی کے لیے نکلتے رہے ہیں ان کے ذریعے سے، ظفر اللہ خان صاحب کی وجہ سے بھی، انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کو سیاسی شعور ہے، لیکن آپ یہ حرکت کیا کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جس پاکستان کی آپ تائید کر رہے ہیں اس نے آپ سے بہت برا سلوک کرنا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے، ہم ان کو مسلم موعود بھی کہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا وعدہ جو تھا وہ ان کے ذریعے پورا ہوا۔ آپ نے جواب دیا کہ گاندھی صاحب سے کہہ دیں کہ میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن دو باتیں ہیں جن کو یاد رکھیں، ہماری زندگی اور موت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمانوں کا قتل و غارت کروائیں، ان پر مظالم کریں، ان کے حقوق پامال کریں، اور ہم اس وجہ سے آپ سے مل جائیں کہ آپ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں وہ مارے جائیں گے وہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ ہمارا مقدر مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا، ان کو یہ خیال ہے کہ مجھے علم نہیں، آپ نے اپنے خطبے کا حوالہ دیا کہ وہ اگر میرا خطبہ سن لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ میں نے جماعت کو جہاں پاکستان کی تائید کی ہدایت کی وہاں متنبع بھی کیا، اور کہا کہ پاکستان کی تائید میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں وہاں ایک امن کی جگہ مل جائے گی، جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں تم پر ایسے خوفناک مظالم ہوں گے کہ اگر میں تفصیل بیان کروں تو جو کمزور دل ہیں ان کے دل بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارا مقدر ہے کہ ان مصیبتوں میں سے گزریں اور قوم کی تقدیر بھی محنت اور کوشش اور قربانی کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ یہاں اب وطن کی بات نہیں رہی، اب یہ سوال مسلمان غیر مسلمان کا سوال ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے جواب دیا اور یہ بین ہی اسی طرح ثابت ہوا، اس لیے نادانی کا فیصلہ نہیں تھا۔ اگر انسان کو پتہ نہ ہو کہ مجھے مار پڑے گی اور پھر مار پڑ جائے تو کہیں بڑا بیوقوف نکلا، لیکن پتہ ہو اور اعلیٰ مقصد کی خاطر وہ مار کھائے تو اس کو بیوقوف نہیں کہا جاتا، اس کو جو مرضی نام دے دیں، وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ عواقب سے بے خبر ہو گیا ایک اصول کی خاطر، اب سر دھڑ کی بازی لگا دی ایک اصول کی خاطر، مگر بیوقوف نہیں کہہ سکتے۔ یہ حال مسلسل پاکستان میں جاری رہا اور خود میرے ساتھ بھی ایسے مواقع وابستہ ہیں جہاں میں نے وہی کردار ادا کیا جو میرے باپ نے پہلے کیا تھا۔ جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے تو اس زمانے میں اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی وحدت کا نعرہ لے کر اٹھی ہوئی تھی، اور مشرق اور مغرب میں تفریق کا جو مسئلہ یا شرارت شروع ہوئی وہ بعد کی بات ہے۔ آغاز میں پیپل پارٹی کا منشور ایک ملکی یکجہتی اور ملکی وحدت کا منشور تھا۔ اس کے برعکس باقی جتنی پارٹیاں تھیں وہ تقسیم کی طرف مائل ہو گئی تھیں۔ ولی خان صاحب اب پختونستان کی بات کر رہے تھے، دولتانہ صاحب اس وقت بنگلہ دیش کے لیڈروں کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو جماعت کے لیے چارہ کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کی مدد میں جو بھی جماعت نے خدمت کی ہے اس میں مجھے اکیلے کو جو موقع ملا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جو میرے پیشرو تھے انہوں نے مجھے پیپل پارٹی اور بھٹو صاحب سے رابطے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کی خاطر ان کی جو پلاننگ تھی اس میں بہت کام کیا، ان کی پہلی تقریر کے سلسلے میں بھی ان کی بہت مدد کی۔ جب یہ جیت گئے تو اس وقت
میں سندھ اپنی زمینوں کے دورے پہ گیا تو رستے میں ویرپور خاص ہے، وہاں جو پیپلز پارٹی کے چوٹی کے سربراہ مثلا سید غلام رسول شاہ صاحب مرحوم اور اس طرح کے اور بڑے سربراہ تھے، انہوں نے میرے اعزاز میں دعوت کی اور بہت عزت دی، اور دعوت کے بعد ایک تقریر کی پیر غلام رسول شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب میں جانتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بڑے احسان ہیں ہم پر، لیکن ساری جماعت کے احسان ایک طرف اور آپ کے اکیلے کے دوسری طرف۔ یہ مبالغہ امیزی تھی، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ آپ ذاتی طور پر جو باتیں سمجھاتے رہے ہیں ہمیں وہی ٹھیک نکلتی تھیں۔ ان معنوں میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ، اس لیے اب خدا ہمیں طاقت دے رہا ہے تو آپ دیکھنا ہم کس طرح ان احسانات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے موقع ملا نا، میں نے کہا پیر صاحب میرا آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے، واقعی بہت اچھے انسان تھے، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ اختلاف کی اجازت دیں۔ اب احسان کا بدلہ ضرور اتاریں گے، لیکن اسی طرح اتاریں گے جس طرح مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کے احسان کا بدلہ اتارا تھا، اس سے الگ ہو کے نہیں اتاریں گے۔ پہلی اینٹی احمدیہ تحریک جو 1953 میں چلی ہے وہ دولتانہ کی سربراہی میں چلی ہے، اور 1953 کی تحقیقاتی عدالت نے 100% وضاحت کے ساتھ لکھا کہ حکومت پنجاب کروا رہی تھی سارا قتل و غارت، ورنہ آئی جی نے کہا کہ آئی جی کا کیا سوال ہے، اگر ایک تھانے دار مجھے دیتے اور کہتے کہ اس کو بند کرا دو تو مجال نہیں تھی مولوی کی کوئی شرارت کر سکتا۔ تو حکومت کروا رہی تھی، سارے اخبارات جو اینٹی احمدیہ تحریک چلا رہے تھے ان کو پیسے دے رہی تھی فنڈز اپنے خزانوں سے، اور کسی نے اگر وہ کتاب پڑھی ہو منیر انکوائری رپورٹ تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اتنی بالکل واضح کھلی بات ہے، آج بھی وہ موجود ہے کتاب۔ تو میں نے ان کو کہا پیر صاحب کو کہ یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں، بھولے نہیں ہیں، ہم نے پاکستان اصولوں کی محبت کی خاطر، مسلمانوں کے عمومی مفاد کی خاطر بنانے میں اپنی جتنی بھی توفیق تھی مدد کی۔ پیپلز پارٹی پہ بھی ہمارا کوئی احسان نہیں، کیونکہ ہم مجبور تھے۔ یہی اصول اس موقع پر بھی ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ پیپل پارٹی کی مدد کریں، لیکن آپ نے وہی کرنا ہے جو دولتانہ اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ جب 1974 کی تحریک چلی ہے تو پیر صاحب بہت شریف النفس آدمی تھے، وہ حتی المقدور کوشش کرتے تھے کہ میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے کہیں، ورنہ ان کو یاد آئے گا اور شرمندہ ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسمبلی کی عبارت میں ایک کوریڈور سے داخل ہو رہا تھا، پیر صاحب دوسری طرف سے آ رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی دوڑ کے کسی کمرے میں جا کے لاک ہو گئے، اور اس کے بعد مرتے تک پھر مجھے شکل نہیں دکھائی۔ اس لیے جو قادیان کے زمانے میں جماعت کے فیصلے تھے وہ سوچے سمجھے، عواقب سے باخبر ہوتے ہوئے، بعض اصولوں کے پیش نظر تھے، اس میں احمدیوں نے کوئی نادانی کی غلطی نہیں کی، اصولی قربانی کی اگر غلطی کہیں گے آپ تو وہ ضرور کی ہے۔ شکریہ۔ اور بھی ہے ایک سوال؟ اچھا فرمائیے۔ دوسرا سوال انسانی حقوق پر ہے، جی، ہیومن رائٹس پر۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق انسانی حقوق پر آپ روشنی ڈالیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے جس تعلیم کو قیمہ فرمایا ہے اس کا ذکر ایک چھوٹی سی صورت میں آتا ہے جسے قیمہ نام دیا گیا ہے، القیمہ۔ اس صورت میں قرآن کریم یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ قدیم ترین ہوں یا بعد میں آنے والے، ان سب مذاہب میں جن میں اسلام مستثنا نہیں، یہ بھی شامل ہے۔ چند بنیادی باتیں ہیں جو لازم ہر مذہب میں ملتی ہیں۔ ان میں پہلی اللہ کا حق،
توحید کا قیام، دوسری اس توحید کے سامنے خالص ہو کر جھکنا اور اپنے وجود کو اس کے سامنے پیش کر دینا، تیسری زکوٰۃ یعنی بنی نوع انسان اور غرباء کی ہمدردی میں خرچ کرنا اور انسانی بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم کی خوبی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں رکھی یہ تعلیم، کھلا اعلان کیا ہے کہ پہلے بھی سب مذاہب میں اور ہر جگہ یہی تعلیم ہوا کرتی تھی، آج بھی یہی ہے، مگر جس تفصیل سے پھر اس پہ روشنی ڈالی ہے ایک بہت بڑا مضمون ہے، غلام کے حقوق، آقا کے حقوق، مالک کے حقوق، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، انسانی حقوق کے جتنے بھی دائرے ہیں، ایک ایک دائرے کو لے کر اس کی تفصیل میں بیان فرمایا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان کے حقوق، بیٹیوں کے باپ پر، باپ کے بیٹیوں پر، ماں کے بیٹوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، اگر اس کا میں تفصیل سے جواب دوں تو کئی دن کی بات ہے، سمجھے، مگر موجود ہے۔ اصول وہ یہی ہے، آخری اصول اس کا خلاصہ، کہ کوئی شخص خدا کا سچا پرستار ہو ہی نہیں سکتا اگر خدا کی طرف منسوب کر کے دوسرے بنی نوع انسان کے خلاف نفرت کی تعلیم دے۔ اس کا فرض ہوگا، اس کا خیال ہوگا شاید کہ وہ خدا کا ہے، لیکن جو اللہ کا ہو، اللہ کے بندوں کے خلاف نفرت کی تعلیم دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ اندھیروں سے روشنی نہیں پھوٹ سکتی، روشنی سے اندھیرے نہیں پیدا ہو سکتے، یہ قرآن کریم بار بار فرما رہا ہے۔ تو آج جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر وہ مذہب کے نام پر انسان اور انسان میں تفریق کرتے اور ان دوسروں پر، غیروں پر یلغار کی تعلیم دیتے، انہیں ہولی وار کہتے ہیں، تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ حضرت۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھے سوال فرمائے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضور اگلا سوال مس روبی جو ٹوٹنگ سے تشریف لائی ہیں۔ کون؟ مس روبی جی، ٹوٹنگ سے آئی ہیں اور یہاں ہال میں موجود ہیں، سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کا سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ میرے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں آ کر دجال کو شکست دیں گے، دجال سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ان کی زندگی کی قائل ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہیں تو تب بھی مان رہی ہیں نا، اس لیے یہ اس بات تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تمام مسلمان متفق علیہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بٹھائے گئے ہیں کہیں، اور ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ کائنات کی وسعت کتنی ہے تو 7 آسمان قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، 8واں نہیں بیان کرتا، اور 7 آسمانوں کی وسعت 20 ملین سال کا فاصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شعاع یعنی روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کر سفر شروع کرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے تک اس کو 20 ملین سال لگیں گے۔ ٹھیک، تو چوتھے آسمان کا محل وقوع عین وسط میں واقع ہے، اس لیے کم سے کم 10 بلین سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک جانے پر لگنے چاہیے اگر شعاع پر بیٹھ کے جا رہے ہوں، اور شعاع سے تیز سفر خدا تعالیٰ نے اپنی کائنات میں بنانے کا سامان ہی کوئی نہیں بنایا، خدا کی تقدیر کے خلاف کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا۔ تو ابھی تو یہی کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کہیں آواز دی جا سکتی ہے، 10 بلین سال انتظار کریں تو وہ وہاں پہنچیں گے، پھر واپسی پہ 10 بلین سال اور لگیں گے، تو کیا مسلمان اپنی تقدیر خیر و شر کا 20 ملین سال انتظار کریں گے؟ جبکہ ساری انسانی تاریخ کو آج تک صرف 6000 سال ملے۔ آدم آئے، سارے انبیاء کے سلسلے آئے، بڑے بڑے کام دکھا گئے، خاتم النبیین ظاہر ہو گئے، تو جو باشعور اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے یہ سوال سچتے نہیں ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدے وسطی دور کے علماء نے گھڑے ہوئے ہیں جن کو کائنات کا کوئی علم ہی نہیں تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے
حدیثوں کو ظاہر پر محمول کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عارفانہ کلام کو لفظی سمجھ لیا، اور اگر عارفانہ کلام کو لفظی سمجھیں تو بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے، تو کبھی کوئی خاتون مرد پہن کر بازار میں نکلیں گی کیونکہ مرد عورت پہن کے بازار میں نکلے؟ ظاہر بات ہے کہ لباس کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ لباس پردہ پوشی کرتا ہے، لباس عیوب کو ڈھانپتا ہے، تو تعلیم یہ ہے کہ اے خاوندو اپنی بیویوں کی پردہ پوشی کیا کرو، ان کے عیوب کو ڈھانپو، ان کی کمزوریاں دنیا کو نہ بتاتے پھرو، اور اے بیویو تم اپنے خاوندوں کی پردہ پوشی کرو اور ستاری سے کام لو۔ اتنا خوبصورت پیغام اگر لفظی بنا دیا جائے تو دیکھیں کتنا بھیانک بن جائے گا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں آسمانی آواز ہیں، اس کا زمینی زبان میں ترجمہ کرنا زمینی ذہنیت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جس دجال کا حوالہ دیا ہے روبی صاحبہ نے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اول تو مسیح کے آنے سے پہلے دجال کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور دجال کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے گدھے کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور 20 بلین سال انتظار کریں تو پھر پہلے گدھے کی دعا مانگیں، پھر دجال کی، پھر مسیح کی۔ کس دنیا میں بس رہے ہیں لوگ؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ الہی کلام محمد رسول اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں؟ ایسی تشریح کیسے ہو سکتی ہے جس کو آج کی دنیا کا معمولی عقل کا بچہ بھی رد کر دے گا؟ لیکن اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات میں ان کو سمجھنے کی چابیاں رکھ دی تھیں۔ یعنی تکلیف مالا یطاق نہیں ہے کہ پیغام دیا ایسی زبان میں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ایسی زبان میں پیغام دیا کہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی عالم دین کہلا کر اس زبان کو سمجھ کیوں نہ سکا۔ آپ نے فرمایا دجال کو پہچاننا ہے تو دجال کے گدھے کو پہچان لینا، اور دجال کے گدھے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک سواری ہوگا جو آگ کھائے گا، چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا۔ تو ایک ایسی سواری ہوگی جس کے پیٹ میں آگ ہوگی لیکن سواریاں اس کے پیٹ میں سفر کریں گی، یعنی اس جہنم میں داخل ہو جائیں گی۔ صاف ظاہر ہے کہ آگ کا الگ کمپارٹمنٹ ہوگا اور سفر کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا اندر اس کی روشنیاں بھی ہوں گی، آرام دہ بیٹھنے کی جگہ ہوں گی۔ صرف اتنی بات پہ غور کریں تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ گدھا کیا ہے، لیکن آپ نے اتفاقات پر نہیں چھوڑا۔ فرمایا اس گدھے کا خشکی کا جو تصور ہے وہ بحری گدھے سے مختلف ہے اور ہوائی گدھے سے مختلف ہے۔ 3 قسم کے گدھے ہیں۔ ایک وہ جو زمین پر سفر کرنے والا گدھا ہے دجال کا، سب کو دجال کا گدھا ہی کہا ہے لیکن اس کی تفصیل الگ الگ بیان فرمائی۔ فرمایا اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ، سواریاں اس کے اندر داخل ہوں گی، اس نے اسٹیشن بنائے ہوں گے، ہر اسٹیشن سے چلنے سے پہلے وہ اعلان کیا کرے گا کہ میری روانگی کا وقت آ گیا، جس نے بیٹھنے بیٹھ جائے، اور پھر وہ اگلے اسٹیشن پہ جا کے ٹھہرے گا، پھر اعلان کرے گا کہ جس نے اب آنا آ جائے، میں اب چلنے لگا ہوں، اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ معروف سواریاں جو ہیں وہ جو مہینوں میں سفر کرتی ہیں وہ دنوں میں یا گھنٹوں میں کرے گا۔ اب ریلوے جو ہمارے سامنے ہے یا دوسری تیز رفتار سواریاں جو آگ پر چلتی ہیں، ان میں اور پرانے روایتی گدھوں میں جو خط امتیاز ہے جو الگ الگ کرتا ہے وہ فائر کا ایندھن ہونا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے۔ تمام انسانی سواریوں میں ایندھن نباتات یا حیوانات کا گوشت وغیرہ ہے۔ وہ سواریاں جو دجال نے ایجاد کی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایندھن آگ ہے،
خواہ وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، خواہ کوئلے کی شکل میں ہو، خواہ بجلی کے ذریعے ہو. تو اتنی بات کھول دی اور ابھی گدھے کا انتظار ہے. پھر فرمایا اس کا گدھا سمندروں پہ سفر کرے گا اور ڈوبے گا نہیں، اور سمندر میں وہ گدھا اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ فرمایا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جائے گا، اور خوراک کے جو پہاڑ اٹھائے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے ان قوموں کے لیے تحفہ ہوگا جو غریب قومیں خوراک کی محتاج ہیں مگر اس کی سرداری کو مانتی ہیں. جو سرداری کو نہیں مانتی ان کی بھوک کے باوجود ان کو وہ اپنے گدھے پر لادی ہوئی خوراک نہیں بھیجے گا. اب امریکن ایڈ جو اب چلی ہے، یوں لگتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح بعض قومیں جو بھوکی مر رہی ہیں، ان کے ہمسائے جو ان کے امریکنوں کے غلام بنے ان کو ایڈ پہنچ رہی ہے، اور بھوکے جو دوسرے ان سے بھی زیادہ تڑپنے والے جیسے سوڈان میں ہوتا رہا ہے یا حبشہ میں ہوتا رہا ہے، ان کو وہ ایڈ نہیں دی گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہازوں کا جو تصور پیش فرمایا ہے، عظیم الشان پہاڑوں کی طرح خوراک اٹھانے والے اور ڈوبے نہیں، اور ایک جگہ سے وہ ایڈ لے کے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ہوائی جہاز کی ایجاد کا ذکر اسی گدھے کے حوالے سے فرمایا. گدھا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں گدھے کی سواری کے سوا یا ان زندگی والی سواری کے سوا کوئی انسان تصور کر ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میکینیکلی کوئی چیز چل سکے. اس لیے بڑی حکمت کا کلام ہے. گدھا صرف علامت ہے سواری کی، اور آگ کھانا بتا رہا ہے کہ یہ گدھا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. لازماً مختلف گدھا ہے. گدھے کو کسی نے اڑتے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس گدھے کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں اترے گا. اب کتنے جہاز ہیں جن پر چڑھ کر ہمارے دوست تشریف لاتے ہیں، اور غالباً روبی صاحبہ بھی مشرق ملک سے آئی ہوں گی، وہ مشرق سے اڑے اور مغرب میں آ کر ٹھہرے، تو کیا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے کہ کس شان کا نبی تھا. 1400 سال پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ وہ نقشہ کھینچا. فرمایا وہ جب اڑے گا تو کلاؤڈ لائن کے اوپر اڑے گا، اور قرآن کریم نے ساتھ فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کہ آسمان کو ہم گواہ ٹھہراتے ہیں کہ اس میں رستے بن جائیں گے، اور وہ رستے آج بن چکے ہیں. جتنی جہاز کی کمپنیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس رستے پر ہم نے چلنا ہے، کس رستے پر دوسرے نے چلنا ہے، ورنہ آپس میں ٹکر ہو جائے. تو یہ گدھا ہے دجال کا، جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ وہ قومیں جن کو سواریوں پر غلبہ نصیب ہوگا وہی دجال ہے، انہی کو دنیا پر غلبہ نصیب ہوگا. جن کو تیز رفتار سواریاں نصیب ہوں گی وہی جیتیں گی، اور ساری دنیا پر وہ قبضہ کر لیں گی. اور آج تک علماء بیٹھے ہوئے آپ کو اس افہیم میں مبتلا کر رہے ہیں کہ دعائیں مانگو کہ وہ گدھا آئے تو پھر ہماری دن پھریں امت کے. کبھی کسی پہلی قوم نے بھی گدھے کا انتظار کیا تھا؟ سوائے گدھے کے کوئی گدھوں کا انتظار نہیں کر سکتا. حضور اس کے بعد سوال جناب مظہر حسین بٹ صاحب کا ہے جو نیو ہم سے تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے مظہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک محفل چ گیا تھا، ایک مولوی حضرات بیٹھے سی جی، تو انہوں نے یہ گل کی تھی بھائی اگر انسان زندگی چ ایک روزہ رکھا ہے تو دے اتنے گناہ. آہستہ انہوں نے یہ گل کی تھی کہ رجال کے گدھے پر چڑھ کے تو نہ دوڑیں آگے، نہیں پیدل چلیں. ہاں جی فرمائیے. انہوں نے یہ گل کی تھی کہ اگر انسان زندگی چ ایک روزہ رکھا ہے تو اس واسطے وہ اتنے گناہ معاف ہو جاندے.
اگر 2 رکھا ہے تو دے اتنے معاف ہو گئے. مثلا کہ الغرض اگر زندگی 8 روزے رکھا ہے تو دے سارے گناہ معاف ہو جاندے بس جی. تو میں میں باقی 22 روزے رکھو نہ رکھو جی میں اس دے بارے وضاحت چاہیے سی کہ اگر ایک انسان کی زندگی 70 یا 80 سال ہے تو اگر وہ 8 روزے رکھا ہے تو کیا اس دے سارے گناہ معاف ہو جاندے؟ میں مولوی دی گل میرے تو پوچھ دیو باقی تے ہو جان اے گناہ نہیں معاف ہونا تہاڈا. مولویوں نے حکایتاں کر کے تمہیں تعالیٰ حال کیتا ہے. دنیا و معافیہ تو بے خبر. پاکستان دی گلی کوچے وچ ظلم سفاکی اندھیر نگری رشوت ستانی بچے اغوا کرنے پیسے نہ دو تو قتل کر کے لاشاں بوریاں پر کے گھر بھیج دینا یہ سارا اسلام ہے انہاں دے نزدیک. جو مرزا صاحب نو سچا مان جائے کہ جو تعلیم دیندے نے قرآن اور رسول دی وہ کہندے نے اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ نہیں بخشا جائے گا. اس واسطے انہوں نے کذاب کہہ دو جھوٹا کہہ دو جو بدماشی کرنی ہے کرو کوئی فرق نہیں پائے گا تھوڑا بڑا اچھا استقبال ہوگا جنت. جنہوں کی دماغی حالت ہے ہوئے انہوں نے اسلام دی مذہب دی روح دا بھی پتہ نہ ہوئے. کنے مولوی نے جنہوں کی راتوں کی نینداں اڑدیاں پئی نے کہ پاکستان کی ہو رہا ہے. سیاست بگڑ گئی انصاف دا نشان باقی نہیں رکھیا بھوکے مر رہے ہیں لوگ اور حکومتوں کو کوڑی دی بھی پرواہ نہیں. تسی نویں چلاکی نہیں دیکھی حکومت دی بڑی اچھی گلاں شروع کیتیاں سن اس بہانے کہ عوام و ناس دی خاطر اسی قیمت گندم دی بڑھا رہے ہیں تاکہ زمیندار اگلی دفعہ زیادہ گندم لگان. قیمت اس ویلے بڑھائی جدوں گندم جڑی آنی سی آ چکی اور مل نہیں رہی سی جدوں پختہ قوم شکار ہو گئی وہ قیمت بھی دگنی کرتی کہ جو بھی رہ سا سانس لینے کا ایک امکان تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے. حالانکہ یہ اعلان بھی کر سکتے تھے کہ ہم اگلی فصل پہ قیمت بڑھائیں گے اس لیے زمیندار کاشت زیادہ کرے. وہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اپنے خزانے نہیں بھر سکتے تھے. بھوکوں کے پیٹ پیٹ کی غذا انہوں نے اپنے خزانوں میں ڈالی ہے. نہ آپ کے سیاستدان آپ کے ہمدرد نہ آپ کے مولوی آپ کے ہمدرد اور آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے. خدا کا خوف کریں کچھ ہوش کریں آنکھیں کھولیں. شکریہ. حضور یہ سوال جناب عبدالرشید پال صاحب کا ہے جو نارتھ لندن سے آئے ہیں اور یہاں ہال میں تشریف فرما ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال پڑھ دوں. قربانی کے بارے میں اسلامی فلسفے کی روشنی میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب استطاعت آدمی از خود قربانی کرے نہ کہ کسی کو کہہ دینا کہ میں پیسے بھیج دوں گا یا بھیجتا ہوں تم قربانی کر دینا؟ کہاں تک درست ہے؟ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے قربانی جو فرض ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے حج کے موقع پر عرض حرم میں قربانی فرض ہے. باقیوں کے لیے قرآن کریم میں کہیں قربانی کی فرضیت کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس لیے وہ حج کی قربانی کی تائید میں ثواب لینے کی خاطر کرتے ہیں اور ثواب لینے کی خاطر ثواب کے مفہوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اپنے ہاتھ سے چھری چلا دیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ پہلے گوشت کھا کھا کر پاگل ہوئے جا رہے ہیں, میڈ کاؤ ڈیزیز عام ہو گئی ہے, اور جہاں غریب مسلمان بھوکا مر رہا ہے یا افریقن بھوکا مر رہا ہے وہاں قربانی نہ کروائیں کہ مجھے ثواب مل جائے, تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تبرکن کچھ قربانی اگر انسان جذبہ شوق کے جذبے سے یہاں بھی کر دے میں اس کے خلاف نہیں کہتا, مگر ایسے ملکوں میں بہتر ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے غریب ملکوں میں اپنے بھائیوں کی خاطر جن کو سال میں ایک دفعہ بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ قربانی کے دن کچھ مل جائے وہاں قربانیاں کروائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانیوں کا گوشت ملنا نہ خون ملنا ہے, تمہارے دل کا تقویٰ ملے گا. بس اگر تقویٰ کے ساتھ آپ دوسرے ملک میں قربانی کرائیں تو تقویٰ تو خدا کو پہنچ جائے گا. جزا تقویٰ کی ملنی ہے نہ کہ گوشت کی ملنی ہے.
ٹھیک ہے. حضور اس کے بعد سوال ہے جناب نصیر احمد صاحب جو نیو ہم سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال ہے قرآن شریف میں کون سی جگہ لکھا ہے کہ شادی کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ کون سی جگہ لکھا؟ میں نے تو نہیں پڑھا. میں نے پڑھا ہی نہیں تو مجھے پتا کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں آپ روشنی ڈالیں نا اس پہ. جی روشنی ڈالیں نا آپ اس پہ. میں بتا رہا ہوں میں نے قرآن کریم سینکڑوں دفعہ پڑھا ہے جی اور یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا. مولوی جس نے بتایا اس سے پوچھے. قرآن شریف پہ نہیں لکھا؟ نا لکھا ہے. بتائیں 19 پارے میں لکھا ہے. کیا ہے لکھا بتائیں. کہ وہی ہے خدا جس نے انسان کے رشتے اور سسرال مقرر کیے. کہیں نہیں. نکال کے دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں. کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کریم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کے جوڑے اس نے بنائے ہیں, نباتات کے بھی حیوانات کے بھی, جس کا مطلب یہ ہے نر و مادہ اس نے بنائے ہیں. فلاں کا رشتہ فلاں سے ہوگا اس کا اشارتاً بھی ذکر نہیں قرآن کریم میں. یہ کسی مولوی نے اپنے دل کی بات قرآن کی طرف منسوخ کر کے آپ کو سکھا دی ہے. آپ نے جو پڑھا ہے میں بتا جو رہا ہوں. کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ. ترجمہ آتا ہے؟ کوئی آیت میں پڑھوں اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ جو میں نے ترجمے پڑھا نا وہ میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ میری بات گزارش سنیں. میں قرآن کے کریم کی کوئی آیت پڑھ دوں اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ سارا تو نہیں مجھے زبانی یاد. سارا نہیں, کوئی بھی نہیں یاد. میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ جب کہتے ہیں ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کی مراد یہ ہے کہ کتاب ایسا قرآن کریم جس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ دیکھ دیکھ کر پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ 19 پارے میں لکھا ہے. ہاں ہاں میں بتاتا ہوں آپ. نہیں میری بات نہیں سمجھ رہے آپ. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے یا مجھے ترجمہ آتا ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قرآن کریم پڑھا 2 دفعہ جس میں ترجمہ ساتھ لکھا ہوا تھا اور آپ نے وہ ترجمہ دیکھا اور پڑھا اور اسی کو قرآن سمجھا. اور اگر ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی تو وہی غلطی آپ کی طرف بھی منتقل ہو گئی. عربی براہ راست تو آپ جانتے نہیں, سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی وہ آیت آپ کے علم میں آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہر انسان کا رشتہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے تو مجھے بتا دینا. کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. جب رشتوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو آپ یہ جواب نہیں دیتے تھے کہ رشتے آسمان پر طے شدہ ہیں, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. یہ جواب دیا کرتے تھے کہ رشتے بعض لوگ نسب کی خاطر کرتے ہیں, نام و نمود کی خاطر کرتے ہیں, بعض دولت کی خاطر کرتے ہیں, بعض حسن کی خاطر کرتے ہیں, مگر میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ دین کو اہمیت دینا, نیکی کو اہمیت دینا. اب یہ جواب اور وہ آیت آپس میں متصادم ہو گئے, کیونکہ اگر کسی انسان کا اختیاری کوئی نہیں تو اس کو یہ نصیحت کیوں کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. اس لیے میں آپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کا کوئی غلط مفہوم کسی نے لکھ دیا ہے جس کو آپ نے قرآن سمجھ لیا. قرآن کریم نے جو بات لکھی ہے وہی لکھی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں, اور یہ جوڑے جو ہیں یہ کائنات کے ذرے ذرے کے ہیں, سب ایٹامک پارٹیکلز کے بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں, مگر اس سے مراد شادی نہیں ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس پارے میں ہے, کس پارے میں کس جگہ لکھے ہوئے ہیں؟ کیا لکھا ہوا جوڑے؟ یہ تو کئی باروں میں بہت سی صورتوں میں ہے جوڑے بنانے کا ذکر. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. مثلا آپ کو بتا دینا. نکال دے, ابھی نکال دے. ہاں وہ نہیں آیت نکال. یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین, یہ مضمون صرف اس آیت میں نہیں بہت جگہ پھیلا ہوا ہے. قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا, ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. تو مراد میاں بیوی نہیں ہے یہاں, مراد ہے میل اور فیمیل, نر اور مادہ, یا ایک قسم اور دوسری قسم. جیسے بجلی کا جوڑا ہے مثبت منفی, پازیٹیو نیگیٹو, اسی طرح نیوٹران ہیں ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں.
न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है और न्यूट्रॉन, ये दो अलग अलग चीज़ें जोड़ों की सूरत में मिलती हैं, उनके अंदर फिर जोड़े बने हुए हैं। फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो अलग अलग बिजली की कैफियत को अपने ऊपर लिए होते हैं, इसलिए ये जोड़े बन गए, एक मनफी जोड़ा एक मुस्बित जोड़ा। तो सारी कायनात का निज़ाम जोड़ों पर मबनी है। ये है जो अल्लाह ताला बयान फरमाता है, और इसमें एक पुरहिकमत इशारा इस बात की तरफ है कि खुदा के सिवा कोई चीज़ वाहिद नहीं है, एक ही है जो बेजोड़े के है। तो ये आरफाना कलाम है जिसका ये तर्जुमा करना कि मियाँ बीवी के लिए रिश्ते पहले से तयशुदा हैं, ये दुरुस्त नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ये सूरह राद की चौथे नंबर की आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा व मिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैनि युग़शिल लैल नहारा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वो दूसरे मिन कुल्लि शैइन, दूसरी जगह है वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरह ज़ारियात की 50 नंबर आयत है। वहाँ तो सिर्फ जिंदा लोगों का जिक्र था, यहाँ फरमाता है हर चीज़ में से हमने जोड़े पैदा किए हुए हैं ताकि तुम तदब्बुर करो और गौर करो। और मुसलमानों ने तो गौर नहीं किया बदकिस्मती से, जिनको हिदायत मिली थी, गैर कौमों ने गौर किया और ये हकीकतें मालूम कर ली कि वाक़यातन अल्लाह ताला की तख्लीक में हर चीज़ जोड़े के तौर पर पैदा हुई है। शुक्रिया। हजूर, ये सवाल जनाब अब्दुल्ला यास्मीन खान साहब का है जो विंबलडन में रहते हैं। वो तशरीफ़ नहीं ला सके, अच्छा। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने सवाल लिख कर भिजवाया है। वो मुसलमान तबका जिनका ताल्लुक़ फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों से है, जहाद को कुरान और सुन्नत के मुताबिक दोबारा उसी अहमियत के साथ शुरू करने के हक़ में है जैसे अव्वल ज़माना इस्लाम में हुआ था। अब हालात कुछ और हैं। हजूर का इस बारे में क्या नज़रिया है? पहले तो अब काफ़ी संजीदा बहसें हो चुकी हैं। फंडामेंटलिस्ट का एक लतीफ़ा आपको सुना दूँ। एक साहिब ये तकरीर फरमा रहे थे कि फंडामेंटलिस्ट असल में पंजाबी लफ्ज़ है। वो समझते हैं फंड, ये फलां फंड ये पंजाबी लफ्ज़ है। तो कहते हैं फंडामेंटलिस्ट को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर फंड इकट्ठे करते फिरते हैं। कि वाकया तो एक शख्स मेरे सुना है लतीफ़ा। लेकिन फंडामेंटलिस्ट एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका हकीकत से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। फंडामेंटल्स या कुरान है जिनको शरीयत की जड़ें करार दिया जाता है, वो फंडामेंटल्स हैं, उसूल शरअ। उनमें कुरान है, सुन्नत है, हदीस है, और फिर अगर इनकी कहीं मिल ना सके इनमें कोई चीज़ तो फिर इजमा। ये फंडामेंटल्स हैं। जिनको आजकल फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, ये मशरिक़ के अज़मन वस्ता के उलमा के पीछे चलने वाले लोग हैं। ना कुरान की तरफ जाते हैं ना सुन्नत की तरफ जाते हैं। जितना चाहें आप इनको दरमियान के ज़माने से खींच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाने की कोशिश करें, कभी भी नहीं जाएंगे। एक तजुर्बा करने से मैं अभी आपको मिसाल दे देता हूँ। आप इनसे पूछें कि तुम ये बताओ कि कोई शख्स अगर अपने आप को मुसलमान कहे और उसके अकीदों की तफसील से तुम्हें इख्तिलाफ हो, तो क्या तुम्हें हक है कि उसे गैर मुस्लिम कह दो बावजूद इसके कि वो अपने आप को मुसलमान कहता है? वो कहेंगे है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, और भी बातें हैं। अगर कोई हम उनमें नहीं देखेंगे बातें इस्लाम वाली, तो हमें हक है, हम उसे गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं। अगला सवाल ये करें तुम फंडामेंटलिस्ट हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कोई था? सारी जिंदगी में एक मिसाल दिखाओ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे शख्स को गैर मुस्लिम करार दिया हो जो अपने आप को मुसलमान कहता हो।
ایک واقعہ نہیں. یہ فنڈامنٹلسٹ کہاں سے ہو گئے جو فنڈامنٹل کے منکر ہو گئے؟ اپنی مرضی کے عقائد ظلم کرنے کی خاطر، بنی نوع انسان کی گردن جھکانے کی خاطر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا نام فنڈامنٹل رکھ دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک بنیاد قرآن میں موجود تھی. قرآن کریم نے خود فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ گواہی دیتے ہیں قسمیں کھا کر کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو واقعتاً اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان نے تو ان کے دلوں میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا. اور پھر فرمایا کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں، اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے ایمان کا دعویٰ، ان کا کوئی ایمان سے کوئی اسلام سے تعلق نہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ تو ان کو کہہ دے کہ تم مومن نہ کہا کرو اپنے آپ کو، مگر مسلمان کہلانے کا تمہارا حق قائم ہے. تم مسلمان کہنا چاہتے تو کہتے رہو. قولوا اسلمنا، خدا فرما رہا ہے مسلمان نہیں ہیں، مگر ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ جہاں تک بنیادی انسانی حق کا تعلق ہے، اے محمد ان کو یہ حق دے کہ اگر وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو مان کے مسلمان. اس حق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کے ساتھ بلا استثناء تمام انسانوں کے حق میں اس طرح استعمال فرمایا کہ اس سے یعنی آسمان مذہب پہ گویا نئے درخشندہ ستارے پیدا ہو گئے. ایک موقع پر میں مثال دیتا ہوں، اپنا حق تو استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں تھا خدا کے منشا کے خلاف. ایک مسلمان نے ایک جنگجو مخالف کو بڑی محنت کے بعد پچھاڑ دیا. لڑائی ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا. جب اس کی گردن پر وہ چھری پھیرنے لگا، یعنی تلوار پھیرنے لگا، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. اس نے کہا اب اللہ ایک ہے، اب تو جان بچانے کی خاطر کر رہا ہے. اس نے پھر بھی چھری پھیر دی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے واقعہ بنایا اپنی طرف سے تعریف لینے کی خاطر، کروانے کی خاطر، شاباش لینے کے لیے، تو راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا. آپ بار بار فرماتے تھے حلا شققتا قلبہ ہو، حلا شققتا قلبہ ہو. ظالم تو نے سینہ پھاڑ کے پہلے دیکھ تو لینا تھا کہ وہ اندر سے سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. مطلب تھا کہ انسانی دل کے راز پر خدا کے سوا آگاہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا کیا جواب ہوگا جب اس کا کلمہ تیرے سامنے گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولوی کافر گر فرقوں کے فرقے کافر بنا بنا کے نکالی جاتے ہیں، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نہیں، بالکل نہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں اسلام نہیں ہے. ان کو فنڈامنٹلسٹ کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے اصطلاحی غلط استعمال کی جا رہی ہے. اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ حضور یہ آخری سوال ہے جو جناب جاوید اقبال صاحب کا ہے، ساؤتھ ہال سے تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. جاوید اقبال صاحب السلام علیکم، فرمائیے. پہلی عرض یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ پنجابی بولیں. جی مجھے آپ کی پنجابی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا یہ اوپری پنجابی اچھی لگتی ہے مجھے. تو سوال ایسی جی میرا کہ من اتنا علم تو نہیں ہے، اتنا شعور ہے اسلام کے بارے مسلمان ضرور ہاں، تو ایڈی وڈیاں کتاباں پڑھی ہیں کہ لوگوں واگوں میں دلیلاں دوا طے کرا. کچھ گلاں سنیاں سی تو کسی حد تک پتہ بھی سی تو کسی حد تک نہیں بھی سی، مگر ایک مضبوطی نہیں سی اندر. ٹھیک ہے. وہ چاہنا سا کہ حضرت اپنا مرزا صاحب نہیں حضرت ابو طالب صاحب، اچھا حضرت ابو طالب، حضرت مولا مشکل علی والد، انہوں کے متعلق کیا جاتا ہے کہ آپ جڑے سن کلمہ نہیں سی پڑھیا، ٹھیک، یا انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا. جگر انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا یا کلمہ نہیں سی پڑھیا
تو کیا یہ بھی جانتا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی کی تھی نکاح کیتا انہوں کا حضور پاک دی جڑا نکاح سی انہوں نے پڑھایا سی ایک تو پریمن نہیں یاد کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح اس زمانے اے نکاح رائج ہی نہیں ہوئی سی جو پہلی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت خدیجہ دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دعوی نبوت تو بہت پہلے ہو چکی سی 25 سال پہلا 15 سال 25 سال کی مرضی 40 میں نبوت ہوئی ہے 15 سال پہلا تو نکاح کہڑا سی اس وقت نظام ہی کوئی نہیں سی نکاح پڑھان دا سمجھے ایک کہانیاں بنائی ہیں مولویوں نے آپ دی جڑی کلمہ پڑھنا ہونا دسیا گیا کہ آپ نے کلمہ پڑھا سی حضرت ابو طالب کے متعلق کلمہ پڑھنے کا کوئی قطعی ثبوت کہیں موجود نہیں ہے لیکن ان کے مشرک ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے جن کے خلاف قرآن کریم نے فیصلہ دیا ہے کہ مشرک ہوں تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی اور وہ بخشے نہیں جائیں گے اس گروہ میں ہم ہرگز حضرت ابو طالب کو شمار نہیں کر سکتے بس آپ کا معاملہ بیچ کا ہے اپنے بھتیجے اور چھوٹی عمر کے بھتیجے جس کو پال رہے ہیں اس کو پوری حفاظت دی ہے قربانی دی ہے لیکن عربوں کے اندر ایک خاص مزاج تھا ہو سکتا ہے وہ مزاج حائل ہوا ہو یا قوم سے الگ نہ ہونا چاہتے ہوں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ کہنا کہ دل میں آپ کی سچائی نہیں تھی یہ میں مان نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب بڑے روشن ضمیر روشن دماغ انسان تھے اپنے گھر پر پلنے والا بچہ جو بچپن سے سچا ہو اس کو جھوٹا کیسے سمجھ سکتے تھے ناممکن ہے حضرت ابو بکر صدیق باہر سے آ کر بغیر دلیل مانگے ایمان لے آتے ہیں اس لیے کہ منہ سچوں کا ہے تو ابو طالب کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے اس لیے میں نے درس میں بھی یہ بیان کیا تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ اقتباس بھی پیش کیا تھا کہ اگرچہ کوئی قطعی ثبوت ہمارے سامنے آپ کے کلمہ پڑھنے کا نہیں مگر نعوذ باللہ من ذالک ان کو مشرک اور جہنمی سوچنا گناہ ہے اس کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے ایک بھی گواہی نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو سمجھے شکریہ آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے پھر پورے ہو گئے ہیں سوال اور بیت ہے اچھا وہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تیار ہو کے تشریف لیں ابھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے مہمان ایسے ہیں جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ابھی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوں تو میں حاضر ہوں یہ میز اٹھا لیں میں یہاں بیٹھتا ہوں جن صاحبان نے فرمایا ہے وہ تشریف لائیں ابھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے